بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہیں پولیس وین اسٹوڈنٹ کے اوپر سے گزرتی دکھائی دیتی ہے اور کہیں ہیلی کاپٹر کو یونیورسٹی کی چھتوں پر لینڈ کرتے دیکھا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ سڑکوں پر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیتے رہے۔ کہیں پر ریلی نکالی گئی تو کہیں پر پروٹیسٹ مارچ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ انہوں نے مجبور ہو کر روڈز، ہائی ویز اور ریلوے سسٹم کو بلاک کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بنگلہ دیش کی سرکار نے تو پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی اسٹوڈنٹس کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ لوکل میڈیا تو ویسے ہی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ بھی بلاک کر کے اہم ایریاز میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور کرفیو بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ شوٹ ایٹ سائٹ۔ کئی مقامات پر اسٹوڈنٹس پر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسائی گئی۔ 200 سے زیادہ نہتے اسٹوڈنٹس مارے گئے۔ کئی ہزاروں کی تعداد میں زخمی اور بے شمار اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ملک اتنے دنوں تک شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال منڈرا رہا ہے، بنگلہ دیش میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہیلو دوستو، میں ہوں شمع اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ انفارمیشن۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ ناظرین، ان سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو دوبارہ سے بحال کیا۔ شروعات میں کچھ پیسفل پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد اسٹوڈنٹس نے دوبارہ پروٹیسٹ جاری کیے اور اس بار کچھ زیادہ سیریس تھے۔ انہوں نے روڈز بلاک کیے اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ ظاہر کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی وجوہات شامل ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی حکومت ہے اور اسی پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو شادرا لیگ کہا جاتا ہے۔ شادرا لیگ کے ممبران نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر حملہ کیا۔ شادرا لیگ کے ممبرز نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر حملے کیے اور وہ بھی پولیس کی سپورٹ سے۔ اس معاملے پر اسٹوڈنٹس سے جو پہلے سے کوٹا سسٹم پر احتجاج کر رہے تھے، ان میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ کئی مقامات پر آرمی نے بھی UN کی گاڑیوں کو پروٹیسٹ کے خلاف استعمال کیا۔ اس لیے یہ سمجھا گیا کہ شاید UN نیشن بھی ان سب میں شامل ہے۔ جبکہ یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن کا بہت برا امپریشن ہوا، اور یونائٹڈ نیشن نے ایسا کرنے کی وجہ طلب کی تو معلوم ہوا کہ کچھ گاڑیاں UN نیشن کو رینٹ پر دی گئی تھیں، لیکن گاڑیوں کے اوپر سے لوگو نہیں ہٹایا گیا تھا۔ اور پروٹیسٹر کا غصہ تھما ہی نہیں تھا کہ 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے جس نے معاملے کو مزید غمگین کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ فریڈم فائٹر کو اگر جابس کا کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا؟ پرائم منسٹر کے اس بیان نے تو جیسے آگ ہی لگا دی ہو۔ اس بیان کی آپ کو اصل ویلیو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو رضاکاروں اور فریڈم فائٹرز میں فرق پتہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش 1971 سے پہلے پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کو پاکستان کو ایسٹ پاکستان اور آج کے پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں میں فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا اور ان دونوں میں ریلیجن کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈفرینس پائے جاتے تھے، جس میں زبان کا فرق بہت زیادہ تھا۔ ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کا عوامی لیگ کا کافی زیادہ ہولڈ تھا، جبکہ ویسٹ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا۔ جنرل یحییٰ خان جو کہ اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں جنرل الیکشن کروانے کی۔ الیکشن میں ایسٹ پاکستان کو کافی کامیابی ملی، جنہوں نے ایسٹ پاکستان کو 169 سیٹوں میں 167 سیٹوں کو کلین سویپ کر دیا، اور پاکستان اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہی 300 تھیں، جن میں سے 167 یعنی آدھی سے زیادہ سیٹس پاکستان کی عوامی لیگ لے چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ نیشنل اسمبلی میں آسانی سے اپنی حکومت بنا سکتی تھی، لیکن میجورٹی یہ نہیں چاہتی تھی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی اسپیچ میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دیا، اور 23 مارچ 1971 کو بنگلہ دیشی جھنڈا کافی گھروں پر لہرایا گیا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ 9 مہینوں تک چلتی رہی، جس میں ایسٹ پاکستان کے میجورٹی نے اپنی الگ فورس بنا لی جسے فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے۔ اب وہ گروپ جو ایسٹ پاکستان میں رہ کر ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا اسے رضاکار کہا جاتا تھا، اور پھر ایسٹ پاکستان کو انڈیا کی سپورٹ بھی دی گئی اور وہ الگ ملک بن گیا۔ کیونکہ فریڈم فائٹر کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا تھا، اس لیے مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے صدر بن گئے ہیں۔ 2018 میں بہت احتجاج کیے گئے کہ یا تو عام لوگوں کو ان کا حق دیا جائے یا تو فریڈم فائٹر کا کوٹا کم کر دیا جائے تاکہ محنت کرنے والوں کو ان کا حق ملے۔
जिस पर वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया, जिस पर मुल्क भर में बहुत प्रोटेस्ट किए गए। इन प्रोटेस्ट से मजबूर होकर 21 जुलाई 2024 को हुकूमत ने काफ़ी रद्दोबदल किया, जिसमें 93% कोटा मेरिट वालों को दिया गया और फ्रीडम फाइटर का कोटा 30% से 5% कर दिया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट ख़त्म करने का वादा किया कि इनके साथियों को रिहा किया जाए और जहां स्टूडेंट्स मारे गए थे वहां के ऑफिसर्स रिज़ाइन करें। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर अगस्त 2024 को वहां के वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हुकूमत के अहम हुक्मरानों को कुर्सी से हटाने में कामयाब हो रहे हैं और अपनी मांगें पूरी करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश पर स्टूडेंट्स हुकूमत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।